عید کی خوشیاں لوگ مناتے ہیں، ہمارے لیے یہ رمضان کے مہینے نہایت ہی باعث سوگ اور مشقت اور مشکل دن گزرتے ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ کی یوم شہادت ہے اس ماہ میں، حضرت حمزہ علیہ السلام کی یوم شہادت ہے اس ماہ میں، اور حضرت مولا علی مشکل کشا کی یوم شہادت 21 رمضان کو، یہ بھی ہمیں اس کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کا شکر ہے کہ محبان اہل بیت اور پانچ دن پاک کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہاں یہ محفل سجائی گئی، اور اس میں آپ کی شرکت، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ میں نے پچھلے 4-5 سال سے درلیا کے بارے میں، درلیا کے معزز لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور درلیا کے خاص طور پر جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ان کی صورتحال دیکھ کے نہایت ہی دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ 2020 میں مجھے ہمارے چیئرمین راجہ گل پٹھان صاحب نے کہا کہ جی آپ آئیں اور یہ نیچے جو ہمارا لڑکیوں کا اسکول ہے اس کو وزٹ کریں، تو مجھے نہایت ہی افسوس ہوا۔ 1986 میں جب میں UK میں آیا تو میری عمر 8 سال کی تھی۔ 8 سال کی عمر میں جب آیا تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت پرائمری اسکول ہمارا جامعہ مسجد کے قریب تھا، وہاں میں پڑھتا تھا، اور مجھے اس دور میں یاد ہے کہ وہاں نیچے ہم ٹاٹوں پہ، اگر ٹاٹ نصیب ہوتے تو ہم بیٹھتے تھے، لیکن اکثر جو ہے ہم اپنے گھر سے ہی بوری لے کے جاتے تھے اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے۔ 2020 میں جب میں نے لڑکیوں کے اسکول وزٹ کیا تو وہاں کی ہیڈ ٹیچرز نے بتایا کہ ہمارے اسکول میں 200 سے زائد لڑکیاں ہیں، لیکن ہمارے پاس کرسیاں صرف 75 ہیں، 75 کرسیاں ہیں ہمارے لیے۔ میں نہایت ہی مشکور ہوں راجہ گل پٹھان صاحب کا، انہوں نے وقت نکالا، تو میں نے ان سے اس وقت کہا کہ باقی جو کرسیوں کی کمی ہے وہ انشاءاللہ میں پوری کروں گا۔ UK میں واپس آیا تو اس کے بعد جو ہے یہ کرسیاں اسکول کو میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہم نے چیئرز ہم نے ڈونیٹ کی۔ راجہ گل پٹھان صاحب نے پھر کہا کہ جی ہمارے اسکول کی ضرورت ہے کہ یہاں ایک اسکول کی زمین جو ہے اس کی حدود بندی ہونی چاہیے، کیونکہ آج چھوٹا سا اسکول ہے، قبل اللہ نے کیا تو پرائمری اسکول، مڈل اسکول، ہائی اسکول بھی بن گیا، تو پھر اس میں کے لیے زمین کی ضرورت پڑے گی، اور بہتر ہے کہ یہ زمین الوکیٹ ہو جائے۔ اس کے لیے یہ تار کی ضرورت تھی، تو اس کے بعد تار کے لیے بھی ہم نے پیسے بھیجے، اور یہ تار جو ہے جہاں بھی انسٹال کی گئی ہے، نفذ کی گئی ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن وہ تار بھی لگائی۔ لیکن ابھی تک یہ جو اسکول ہیں ان کی وہ صورتحال نہیں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے علاقے کے لوگوں میں ہے۔ چمکرخواس میں بوائز کے ایلیمنٹری اور مڈل اسکول کی جو عمارت تیار کی گئی ہے وہ معیاری لیول پہ تیار ہوئی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ایسی عمارت کو دیکھ کر، اور وہاں کے لوگوں کی محبت، اخوت، بھائی چارہ اور ان کی محنت دیکھ کے ہم سراہتے ہیں، ان کی بھی ہم نے مدد کی ہے، اور ہماری خواہش یہی ہے کہ ہمارے گاؤں میں بھی اس لیول کے معیاری لیول کے اسکولز ہوں، لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے بھی۔ ہمارے والد صاحب جو تھے وہ بھی اس بات پہ عملی طور پر ان کی یہ خواہش تھی، اور وہ اس پہ یقین رکھتے تھے کہ تعلیم کے ذریعے ہی ہمارا گاؤں جو ہے ترقی کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری کافی غور و فکر رہی ہے، اور UK میں بھی، ہمارے بولٹن میں بھی، اور جہاں بھی ہم بیٹھتے ہیں ہم اپنے عزیزوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے یہ بات چیت کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے گاؤں میں خاص طور پر اگر صرف اور صرف ہم سکولز پہ ہی توجہ دیں تو ہماری زکوٰۃ، فطرانہ زکوٰۃ، خیرات جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے سکولز کی عمارت پہ ہی ان کے اخراجات کیے جائیں، اور وہی ہمارے
مستقبل کے لیے ایک نہایت ہی اہم ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے گھر سے یہ کام پہلے سے ہی شروع کیا، تو ہم بھائیوں نے بہنوں نے بھی ہم نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عملی طور پر صرف بات نہ کی جائے بلکہ عملی طور پر بھی ہم ابتدا کرنا چاہتے ہیں، اور ہر سال جو ہے ہماری سپورٹ جو ہے ہمارے گاؤں میں خاص طور پر اسکول اور ہیلتھ فیسلٹیز کی طرف جو ہے توجہ دے کے ہم اپنے اسکولز کو کم از کم اپنی طرف سے تو سپورٹ کریں۔ اس سلسلے میں ہم نے سید بشیر حسین شاہ صاحب کے نام پہ، ہمارے والد صاحب جو ہیں ان کے نام پہ ایک فاؤنڈیشن ہم نے قائم کی ہے، اور اس فاؤنڈیشن کی طرف سے اس سال ہم 15 لاکھ روپیہ جو ہے وہ درلیا کے اسکولز کے لیے ہم نے الوکیٹ کیا ہے، جس میں 5 لاکھ روپیہ جو ہے لڑکیوں کا جو پرائمری اسکول اور مڈل اسکول ہے، یہ ہمارے قریبی جو ہمارے پڑوس میں اسکول ہے، 5 لاکھ روپیہ اس کے لیے ہے، اور 5 لاکھ روپیہ ہمارے لڑکوں کا جو اسکول ہے درمن میں پرائمری مڈل جو اسکول ہیں ان کے لیے ہم نے الوکیٹ کیا۔ اس کے ساتھ ہی درلیا میں پڑاٹھی کا جو اسکول ہے، یہ شاید سب سے پرانا اسکول یہی تھا، اور یہ ہمارے والد صاحب اس وقت اس اسکول میں ٹیچر تھے جب اس کو گورنمنٹ اسکول کی آفیشیل سطح پہ اس کو لایا گیا۔ اس اسکول کے لیے بھی ہم نے 5 لاکھ روپے کی ایلوکیشن جو ہے ہم نے دی ہے۔ ہماری کوشش یہ نہیں ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کے ذریعے سے کام کیا جائے، ہماری کوشش یہ نہیں ہے کسی ایک مکتبہ فکر سے جو ہے مل کے ہم کریں، ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ گاؤں میں تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے، تمام مذہبی، اخلاقی، مسلکی لیول پہ جو بھی جس طرح کا بھی رویہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ ہمارے گاؤں کی بہتری کے لیے، مستقبل کے لیے، ایک روشن مستقبل کے لیے محنت کریں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ذریعہ صرف اور صرف جو ہے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ان کی فلاح، ان کی ڈیولپمنٹ، ان کی کیپیسٹی بڑھانا اور ان کی عمارتوں کو سنوارنا، یہ ہمارے لیے ایک اشد ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے تو پہل کی ہے، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم بولٹن میں، خاص طور پہ بولٹن میں جہاں ہم رہتے ہیں، باقی ہمارے درلیا کے رہنے والے دوست اور فیملیز جو ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے مشورہ کریں گے، بات چیت کریں گے، لیکن ہم اپنے کردار کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنی سوچ کے ذمہ دار ہیں، اور اس سوچ کے تحت جہاں تک ہم سے ہو سکا انشاءاللہ ہم کریں۔ میں نے بیرسٹر سید اکثر شاہ صاحب سے بات کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ ایک ہماری ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے جو قائم ہونا چاہیے درلیا کے لیے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر قابض ہوں یا اس کی ذمہ دار ہوں، بلکہ تمام تر کمیونٹیز جو ہے ایک ہی فنڈ میں اگر حصہ لیں اور اس فنڈز کو کچھ ایسے فلاحی کاموں کے لیے استعمال کیا جائے جس پہ کسی کو بھی کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ بیرسٹر سید اکثر شاہ صاحب نے، ہمارے علاقے کے جو ریپرزینٹیو ہیں چیئرمین گل پٹھان صاحب، ہمارے بھائی بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں اور قابل عزت ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے قائم ہو جائے گا، اور یہ جو ایلوکیشن ہم نے دی ہے یہ اس ڈیولپمنٹ فنڈ میں آپ کو ریسیو ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گاؤں میں اتفاق اور اتحاد، یکجہتی اور بھائی چارے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور امن و سلامتی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمدللہ الذی کان وجعلنا من المسلمین۔ یا اللہ اس ضیافت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما
اور بیرسٹر پیر سید مکی شاہ صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے، مولا کریم انہیں اس سے بھی بڑھ کر اپنے قوم اور اپنے وطن کی خدمت کی توفیق عظیم عطا فرما۔ شاہ جی کو صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، اور اس پوری فیملی کی خیر فرما، اور بالخصوص مائی صاحبہ کو یا اللہ صحت اور ان کا سایہ اس سنگت پر اور اپنے اہل و عیال پر تا دیر عطا فرما، نظر کرم فرما، اور ان سب بھائیوں کی حسن شاہ صاحب، مکی شاہ صاحب اور جتنے یہ برادران ہیں، ان کی سوچ اور ان کی فکر جو ہے یا اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرما، نظر کرم فرما، اور اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج یوم شہادت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، اور آپ کے لیے سرکار نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اور شاہ جی نے آج اس موقع پر جتنے تعلیمی ادارے ہیں یہاں لوکل، ان کی خدمت کے حوالے سے جو کچھ کہا اور جو اعلانات کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولا علی مشکل کشا کی وہ شان کہ جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور آج مولا علی مشکل کشا کی اس محفل پاک سے بھی اسی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم بھی عطا فرمائے، علم دین بھی عطا فرمائے، علم دنیا بھی عطا فرمائے، اور پھر اس پہ عمل بھی عطا فرمائے۔ اللہ عالم اسلام کی خیر فرمائے، ہمارے وطن عزیز کشمیر کو آزادی عطا فرمائے، اور آج ہم خصوصی دعا اس یوم شہادت کے دن یہ کرتے ہیں کہ اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آج 30-35 ہزار سے زائد لوگ زخمی ہیں اور 30 ہزار تقریباً شہید ہو چکے ہیں، جن میں خواتین، بچے، بزرگ، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں شامل ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ یا اللہ تو چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے، غیبی دست قدرت سے فلسطینیوں کی مدد فرما، اور ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، اور ہمارے حکمرانوں کو اچھی سوچ عطا فرما، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کو مضبوط فرما، اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ فرما، وہ نظام جو خلفائے راشدین نے کامیابی سے چلایا ہے، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کی تعلیم عطا فرما، نظر عنایت فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول کہ منو دست و دامان آل رسول۔ گل پٹھان صاحب کے بارے میں آپ نے ذکر سنا، یہ ہمارے سیاسی قیادت ہیں، ماسٹر صاحب بھی شاہ جی کے ساتھی ہیں، سارے لوگ یہاں موجود ہیں، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی قوم کی، اپنے وطن کی، اپنے علاقے کی خدمت کی توفیق عظیم عطا فرمائے، اور صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر۔ اب مسجد میں باجماعت نماز ہوگی، اس کے بعد لنگر شریف۔